السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن جماعتوں کی قومی کانفرنس میں جے یو آئی نے شرکت تو کی ہے بطور ایک سیاسی جماعت، لیکن اعلامیے پر دستخط نہیں کیے۔ اعلامیہ کیا ہے، اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے اور جے یو آئی نے شرکت کیوں نہیں کی، اس بارے میں جے یو آئی نے دستخط کیوں نہیں کی، شرکت کیوں کی، پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جے یو آئی کے رہنماؤں کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ میں نے پچھلا جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے ذکر کیا تھا، 2 دن پہلے جو کیا تھا ویلاگ، اس میں جے یو آئی کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے میں نے اپنا تجزیہ شیئر کیا تھا، پیش کیا تھا۔ اس میں نے یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کا حصہ مجھے نہیں لگ رہا کہ بنیں گے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت ساری ریزنز میں نے بتائی تھی۔ ایک تو حکومت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں ہے، کبھی وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، کبھی آصف علی زرداری چلے جاتے ہیں، کبھی بلاول بھٹو چلے جاتے ہیں، کبھی وزراء کا ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے۔ تو مولانا کے جو ریزرویشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر جماعت کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنے مسئلے مسائل ہیں، تو مولانا کی جو ترجیحات ہیں وہ اپنی ہیں، پی ٹی آئی کی ترجیحات اپنی ہیں، محمود خان اچکزئی کی اپنی ہیں، جی ڈی اے والوں کی اپنی ہیں۔ تو مولانا اپنی ترجیحات کے مطابق سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگ کر سیاست نہیں کریں گے۔ ہاں، مولانا نے پی ٹی آئی کو اپنے پیچھے تو لگایا ہوا ہے کہ میرے پیچھے آؤ بھائی، لیکن مولانا پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو مولانا کی ایک مجبوری ہے کہ جو عمر ایوب ہے، اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، تو ان کے ساتھ تو مولانا ظاہر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن بینچز پر، تو وہ ان کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا مولانا کی مجبوری ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے باہر مولانا عمر ایوب کے پیچھے کھڑے ہوں یا بیرسٹر گوہر کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ تو مولانا کے مقابلے میں بچے ہیں، ابھی سیاست کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو مولانا تو بڑا نام ہے نا، بڑی یونیورسٹی ہے سمجھے سیاست کی، تو مولانا ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، چاہے خان صاحب ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تو مولانا کی بنتی بھی نہیں تھی، اور مولانا نے بس تعلقات بہتر بنائے ہیں۔ تو ایک تو حکومت رابطے میں ہے وقتاً فوقتاً مولانا کے ساتھ، دوسرا پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج ہوتے ہیں، مولانا کے پرامن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں مار دھاڑ خون خرابہ ہوتا ہے، مولانا کے جلسوں میں ایسا نہیں ہوتا، تحریک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور بات، پی ٹی آئی کے جلسوں میں ناچ گانا بھنگڑا لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، مولانا کے جلسوں میں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ یا مولانا کے کارکنان پی ٹی آئی کے ناچ گانے میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاسیبلٹی ہی نہیں نظر آ رہی مجھے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی مشترکہ کوئی تحریک چل سکے یا مشترکہ کوئی اتحاد بنے۔ آج مولانا کی جماعت نے شرکت اس لیے کی تھی، کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے بطور پارٹی اس اعلامیے پر دستخط نہیں کیے کیونکہ ہم اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں، کیوں کہ ہم اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہیں۔ تو مولانا تو الگ آزاد حیثیت میں اپوزیشن میں ہے، لیکن اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ حکومت میں تو نہیں ہے نا مولانا، حکومت میں نہیں ہے تو اپوزیشن میں ہے۔ تو مولانا اس اتحاد کا حصہ ابھی تک نہیں بنے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے بھی شاید نہیں۔ اور اسلم غوری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بطور ایک جماعت شرکت کی ہے اس کانفرنس میں، اور اپنا نقطۂ نظر اور اپنی ترجیحات بتائی ہیں، وہ پیش کی ہیں، کیونکہ ہمیں دعوت دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اس لیے ہم نے شرکت کی، لیکن اپوزیشن اتحاد میں ابھی شامل نہیں ہوئے ہم، اس لیے ہم نے اس اعلامیے پر دستخط نہیں کیے۔ تو اعلامیہ یہ ہے کہ جی کانفرنس کے
بحث میں شریک سیاسی جماعتوں کا مندرجہ ذیل نکات اور مطالبات پر مکمل اتفاق ہوا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے، کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہیں، کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئینی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے اور اس غیر نمائندہ حکومت کی فسطائیت کی واضح دلیل ہے۔ ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہم عوام اور میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے کی گئی پیکا ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایات اور شکووں، خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکٹ کے مطابق ہونی چاہیے، پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کو حل کیے بغیر ملک میں امن امان کے روز بروز بگڑتی صورتحال بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات کو پس پشت ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں اس اعلامیے کے مندرجات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں، اور یہ جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک جاری رہے گی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ، پہلے تو یہ جو اعلامیہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے مولانا فضل الرحمان اختلاف کریں، مولانا بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ اپوزیشن اتحاد کا بھی حصہ بننے کا فیصلہ نہیں کیا، نہ بنے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے وہ کیوں دستخط کریں؟ یہ تو لاجک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو موجودہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں، اپوزیشن ہر دور میں جو بھی ہوتی ہے اس کو تنقید ہی کرنی ہوتی ہے، حکومت پر تنقید اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوتا رہا تھا۔ ابھی تو پیکا ایکٹ صرف قانون بنا ہے نا، اس کے تحت صحافیوں کو بے روزگار نہیں کیا گیا، اس کے تحت صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا نہیں گیا، اس کے تحت صحافیوں کو یا اینکر پرسنز کو پروگرام بند نہیں کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں، پورے ملک سے کم از کم بھی 10,000 سے زائد صحافی بے روزگار ہوئے تھے۔ بہت ساروں کو اٹھا کے اغوا کیا جاتا تھا، بہت سارے اینکر پرسنز کے پروگرام بند کر دیے تھے۔ میں نے پہلے بھی نام بتائے ہوئے ہیں، حامد میر ہیں، متی اللہ جان ہیں، مرتضی سولنگی ہیں، نصرت جاوید ہیں، اور بھی طلعت حسین ہیں، ان کے پروگرام بند کر دیے گئے تھے۔ خواتین اینکر پرسنز کو گالم گلوچ کی جاتی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے۔ تو مجھے بتائیں عوام کے ساتھ کیا کیا، معیشت کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے؟ کتنے لوگوں کو روزگار دیا، یا کتنے لوگوں سے روزگار چھینا گیا؟ کتنے گھر بنا کے دیے تھے، یا کتنے گھر گرا دیے تھے؟ بلڈنگیں، عمارتیں، شاپنگ مالز گرائے گئے تھے، اور اپنا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرا دیا تھا۔ تو خان صاحب نے پاکستان کو کیا دیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا دیا تھا؟ اداروں کو اداروں کے ساتھ لڑایا، عالمی سطح پر پاکستان کو آئسولیٹ کیا تھا، پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر چال چلی عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے۔
تو وہ پی ٹی آئی گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں نا پاک روپیز اور ڈالرز کا جو نقشہ ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2018 سے 2022 تک ڈالر کس طرح اوپر گیا ہے، نقشے میں پتہ چل جائے گا لکیر سے۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی نے ملک دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، تنقید حق کا ہے اپوزیشن کا، لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بھائی ملک تو تباہ آپ کے دور میں ہو رہا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا تھا، جو ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے بچا لیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے جس طرح آپ نے تباہی کی اس ملک کی، تو اب اس کو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا۔ کریڈیبلٹی آپ نے خراب کی پاکستان کی باہر کی دنیا میں، اب اس کو بحال کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے دور میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے بڑی محنت کی، وزیر خارجہ نے، موجودہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے تو حالات کو بہتر بنانے کی، لیکن تنقید وہ کرے جس کے اپنا گریبان صاف ہو، اپنے ہاتھ میلے نہ ہو، اور جو خود دودھ کا دھلا ہو یا اس کا تجربہ نہ ہو اس کے ساتھ ہمارا۔ تو اب بھی لوگ بھول جاتے ہیں نا، ہمارے حافظہ بھی اتنا کمزور ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ملک کس طرف جا رہا تھا، کشمیر بیچ دیا، سی پیک بند کر دیا، کیا بتاؤں، کے پی کے میں دہشت گردوں کو بسا لیا واپس دوبارہ کلعدم ٹی ٹی پی کو۔ تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ پی ٹی آئی نے، تو پی ٹی آئی کی تنقید نہیں بنتی۔ ہاں باقی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، محمود خانہ چکزئی کی جماعت ہے یا جی ڈی اے ہے، لیکن پی ٹی آئی کو حق نہیں بنتا کہ پی ٹی آئی موجودہ حکومت پر انگلیاں اٹھائے اور اپنے دور کو جو ہے کمپیئر کرے موجودہ دور کے ساتھ۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔